لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صلوات بر محمد۔ خداوند متعال اپنے لا ریب کلام میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک و یقیناً ذات رسالت گرامی تمہارے لیے اسوہ ہے۔ یہ ذات رسالت گرامی ہے جس کی تم تاسی کرو، جس کی تم اتباع اور پیروی کرو۔ اس کو ہم نے تمہارے لیے کامل طور پر قابل تاسی و پیروکاری بنا دیا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ اس رسول کو ہم نے ان کے لیے اسوہ قرار دیا ہے، نمونہ بنایا ہے، ماڈل اور آئیڈیل شخصیت قرار دیا ہے کہ جو خدا کو چاہتے ہیں، جو خدا کے ذکر کو چاہتے ہیں و خدا کی یاد کو چاہتے ہیں، اور جو آخرت کو چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم نے رسول اللہ کو نمونہ بنایا ہے کہ وہ رسول خدا کی شخصیت و ہستی کو اپنی نگاہوں میں رکھیں اور اس کے بتلائے ہوئے کیے ہوئے راستے اور کردار کے مطابق زندگی گزاریں تو وہ یقیناً کامیاب اور کامران ہوں گے۔ عزیزان گرامی، جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو بشریت کے لیے اسوہ بنایا ہے اور آئیڈیل شخصیت قرار دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام ایک ہمہ گیر شخصیت ہے، ایک ہمہ گیر ذات ہے، ایسی ہمہ گیر ذات کہ جو انسان کے لیے اخروی کامیابی کے لیے بھی ماڈل اور اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اگر اخروی کامیابی کوئی چاہتا ہے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چل کے وہ پا سکتا ہے، اور اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے دنیا کے مختلف شعبہ جات و حیات انسانی کے مختلف جو پہلو ہیں، ان تمام کے اعتبار سے وہ پیغمبر اسلام کو ایک نمونہ اور اسوہ دیکھتا ہے، اور پیغمبر اسلام اس کے لیے اسوہ ہیں۔ دنیا کی زندگی کے متعدد پہلو ہیں، چونکہ پیغمبر ہمہ گیر جب شخصیت ہے تو دنیا میں انسان اگر معاشرت کے اعتبار سے دیکھنا چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے، اگر وہ معیشت کے اعتبار سے دیکھنا چاہتا ہے تو بھی پیغمبر کی زندگی کو دیکھے، اگر تمدنیات کے اعتبار سے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو بھی وہ تمدنیات کے اعتبار سے پیغمبر اسلام کی زندگی کو دیکھے، اگر کوئی انسان معاشرت، معیشت، تمدنیات اور اقتصادیات کے اعتبار سے، یا آج دنیا کے جتنے مختلف شعبے بن چکے ہیں، ان تمام شعبوں کے اعتبار سے آئیڈیل شخصیت جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی شخصیت ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک نمونے کے طور پر ہمیں پیغمبر اسلام کی شخصیت نظر آتی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ پیغمبر اسلام جو ہمہ گیر شخصیت ہے، اس ہمہ گیر شخصیت کے زندگی کے ان روشن پہلوؤں کو کہ جو بشریت کی ارتقاء، انسان کے کمال اور انسان کے مقام انسانیت کے عروج تک پہنچنے کا ذریعہ و وسیلہ ہیں، اس کو کتنا کھولا گیا ہے، اس کو کتنا واضح کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے کتنا کام کیا گیا ہے۔ اس میں عوام تو اتنے شاید قصوروار نہیں ہیں، لیکن اس میں علماء اعلام و پڑھا لکھا طبقہ جو اسلام کا دعوے دار ہے اور پیغمبر اسلام کی زندگی کو اپنے لیے اسوے اور نمونے کے طور پر متعارف بھی کرتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں،
ان لوگوں کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان پہلوؤں کو بالآخر کیوں نہیں اجاگر کرتے ہیں کہ جن پہلوؤں سے پیغمبر اسلام ہمارے لیے اسوے اور نمونے کے طور پر سامنے آئے۔ ہم جب پیغمبر اسلام کے دنیا کے اندر تجارت کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے تجارت میں بھی پیغمبر اسلام اسوہ و نمونہ ہے۔ بس ہم ایک واقعے کو پیغمبر کی فضیلت کے طور پر تو دیکھ لیتے ہیں کہ پیغمبر نے اسلام نے تجارت کی اور ایسا کیا اور ویسا کیا، اس میں اتنا منافع ہوا، لیکن پیغمبر اسلام کے اصول تجارت کو نہیں دیکھتے ہیں کہ کن اصولوں کی بنیاد پہ رسالت گرامی نے وہ تجارت کی جس تجارت کا منافع جناب خدیجہ کو بھی زیادہ ہوا، اور پیغمبر اسلام سے وہ بھی خوش ہوئی اور پیغمبر اسلام اس سے بھی خوش ہوئے، اور وہ معاملات کے جن کے ساتھ پیغمبر اسلام نے وہ انجام دیے وہ بھی خوش ہوئے، اور جناب کے ان ماہرانہ اصولوں کو اور ان اصولوں کی پاسداری کو دیکھ کر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے یہ کہا کہ اگر دنیا میں مثلا اس وقت میرے لیے کوئی شخصیت ہے جس کے ساتھ میں تزویج کا حق رکھتی ہوں تو وہ یہ شخصیت ہے۔ اس کی زندگی کے یا اس کے تجارت کے اصول جو ہے وہ اتنے عظیم ہیں کہ یہ اصول یقیناً ان چیزوں کو تو وہی سمجھتا تھا کہ جو یہ کام کرتا تھا۔ جو لوگ مثلا تجارت نہیں کرتے تھے ان کو تجارت کے اصولوں کا پتہ نہیں تھا، جن کو پتہ تھا انہوں نے اس مہارت کو درک کیا، اور مہارت کو درک کرنے کے بعد انہوں نے ان اصولوں کو اپنانے و ان اصولوں کو اپنانے والی شخصیت کی اتباع و پیروی کرنے کی بات کی ہے۔ یقیناً جو لوگ حقائق کو سمجھتے ہیں وہی پھر اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد اس میں اترتے بھی ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب مقابلے میں ساحران فرعون کے مقابلے میں آئے اور جادوگر بھی آ گئے تو مقابلہ بھی شروع ہو گیا، اتنی عوام بھی جمع ہو گئی، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور مقابلہ شروع ہوا۔ انہوں لوگوں نے اپنی رسیاں ڈالی، وہ اژدہا بن گئے، اور پھر حضرت موسیٰ نے بھی اپنا عصا پھینکا اور وہ بھی اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ کے بنے ہوئے اژدہا نے ان سارے سانپوں کو جو ان لوگوں کی طرف و ساحران مصر کی طرف سے بنائے گئے تھے ان کو نگل لیا۔ نگلنے کے بعد سب سے پہلے وہ ساحران جو موسیٰ کے مقابل میں آئے تھے، جو موسیٰ کے سامنے آئے تھے، جنہوں نے جادو کے ذریعے سانپ بنائے تھے، سب سے پہلے انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ کام جو موسیٰ کر رہا ہے یہ جادوگری نہیں ہے، جادوگری ایسی نہیں ہوتی ہے، جادوگری کے یہ اثرات نہیں ہوتے ہیں، یہ موسیٰ کا کام کوئی الہی و غیر مرئی قوت، وہ قوت تو جو دکھنے والی نہیں ہے، اس کے کمال و اس کی قدرت کا نتیجہ ہے۔ ہم نے جو بنائے ہیں یہ ہمارے والے اژدہا کسی کو کھانے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، جب ان کو کوئی کھا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ وہ لوگ ایمان نہیں لائے کہ جو مہارت نہیں رکھتے تھے اس میں جادوگری میں، جادوگر ایمان لیا اس لیے کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ کار موسیٰ جادوگری نہیں ہے، یہ جادو کے ذریعے نہیں ہو سکتا ہے۔ شاید دوسرے لوگ، فرعون بھی ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ نہیں تم جادوگر بھی دھوکہ کر رہے ہو، یہ تم سے بڑا جادوگر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ جادوگر نہیں ہے، اس لیے کہ جو یہ کام کر رہا ہے یہ ان اصول جادوگری سے کچھ بالاتر ہے، کوئی باہر بات ہے ان اصولوں سے۔ عزیزان گرامی، اس لیے پیغمبر اسلام کے ان کمالات کو کون سمجھا؟ عرب کے دوسرے مشرکین نہ سمجھے، وہ خاتون سمجھی کہ جو تجارت کے ذریعے سے عرب کی مشہور ترین و امیر ترین خاتون تھی، کیونکہ اس کو اصول تجارت معلوم تھے، اور ان اصول تجارت کو وہ دیکھتے ہوئے پیغمبر اسلام کے سامنے آئے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کے اصول معیشت جو ہے ان کو اگر دیکھا جائے تو پیغمبر اسلام کے اصول معیشت ان چیزوں کو ہمارے معاشرے میں اگرچہ زیادہ نہیں کھولا گیا ہے، لیکن علماء نے ان چیزوں کے اوپر بڑی وضاحت سے کتابیں لکھی ہیں اور کام انجام دیا ہے۔ البتہ زیادہ تر کام جو ہے یہ ہمارے ان مہربان علماء نے جن کے محنتوں، جن کی مشقتوں اور جن کی زحمتوں کے سبب اسلامی انقلاب برپا ہوا، انہوں نے اسلام کے حوالے سے جو کام کیا ہے
اسلام کی نظام کو جو واضح کرنے کے لیے کردار ادا کیا ہے، اور اسلام کے اس بزرگ و عظیم رہنما کے کردار و سیرت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے، ورنہ ہم تو ابھی صرف اور صرف بکریوں کے دودھ کو یاد کرتے ہیں کہ بس بکری کا دودھ زیادہ ہو گیا اور اس کا کم ہوا اور یہ ہوا وہ ہوا۔ ان لوگوں نے وہ کردار ادا کیے اور پیغمبر اسلام کی زندگی کو کھولا، ہر اعتبار سے کھولا، زندگی کے مختلف میدانوں میں کام کیا تاکہ بشریت کے لیے وہ اسوہ ظاہر ہو۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو رسول اللہ کی سیرت معلوم نہ تھی، ہمیں تو رسول اللہ کا کردار معلوم نہ تھا، ہمیں تو رسول اللہ کی رفتار معلوم نہیں تھی، لیکن انہوں نے کھولا۔ اگر اسلامی تجارت چاہتے ہو، اگر اسلامی معیشت چاہتے ہو، اگر اسلامی معاشرت چاہتے ہو، رسول اسلام کی معاشرت کیسی تھی؟ دیکھیں رسول اسلام کی معاشرت کو۔ رسول اسلام 13 سال مکہ میں رہے، اعلان رسالت کرنے کے بعد مکہ میں رہے، لیکن رسول اللہ نے ایسی زندگی گزاری کہ رسول اللہ کی زندگی اعلان رسالت سے پہلے اور اعلان رسالت کے بعد اس میں عرب معاشرے میں ان کے رویے میں فرق نظر نہیں آتا ہے۔ رسول اسلام ایسا نہیں کرتے ہیں کہ چونکہ تم لوگ کلمہ نہیں پڑھتے ہو لہٰذا تمہارا جان و مال و عزت و ناموس یہ حلال ہو جاتا ہے۔ نہیں، رسول اسلام اعلان رسالت کے بعد بھی ان مشرکین کے ساتھ حسن برتاؤ کا سلوک کرتے ہیں۔ تبھی تو ہے کہ رسول اللہ ہجرت کرتے ہیں اور اسلام کے پیشوا و ہادی بھی ہیں، ان کو اعتراض بھی ہے، لیکن اب تک بھی وہ مشرک امانتیں رسول خدا کے پاس رکھتے ہیں۔ اب تک بھی یہ رسول اسلام کا طریقہ معاشرت ہے، معاشرت ہے۔ ہم کس طرف مثلا جاتے ہیں، ہم کیسا سوچتے ہیں، آج مسلمان کیسا، یہ سنی ہے اس کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ حسن برتاؤ نہیں ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ حسن معاشرت نہیں ہو سکتا ہے، نہیں یہ غیر مذہب ہے، ہمارے یہ شیعہ ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہو سکتا ہے، اس کے مال کو وہ عزت حاصل نہیں، اس کی ناموس کو وہ عزت حاصل نہیں۔ لیکن پیغمبر اسلام کا انداز معاشرت یہ بتاتا ہے کہ تمام کلمہ گو تو چھوڑیں، ایک معاشرے کے اندر رہنے والے انسان بھی ایک کڑی میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ امیر المومنین نے جناب مالک اشتر کو کہا تھا نا مصر کی طرف روانہ کرتے ہوئے، جو حکومت کے لیے جناب مالک اشتر کو ایک نظام دیا، اس میں امیر المومنین نے کہا مالک اشتر جس جگہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں وہاں کئی قسم کے طبقات، گروہ و انسان رہتے، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو تمہارے ہم مذہب ہوں گے، جو تمہارے ہم فکر ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تمہارے ہم فکر نہیں ہوں گے، تمہارے ہم مذہب نہیں ہوں گے۔ امیر المومنین نے عجیب جملہ استعمال کیا، فرمایا مالک اشتر تم وہاں جا رہے ہو، وہ جو غیر مذہب ہوں گے، جو تمہارے عقیدے کے حامل لوگ نہیں ہوں گے، جو تمہارے نظریے کے حامل لوگ نہیں ہوں گے، ان کے لیے پھاڑ کھانے والا درندہ مت بن جانا ہو، ان کے لیے پھاڑ کھانے والا درندہ مت بن جانا، یہ علی کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ ہے، ان کے لیے درندہ مت بن جانا۔ کیوں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں اس لیے کہ جیسے تم انسان ہو وہ بھی تیری طرح انسان ہے، وہ بھی تیری طرح انسان ہے، رشتہ انسانیت میں وہ تمہارے شریک ہیں۔ ہاں حقوق کچھ ان کے کم ہو سکتے ہیں، تمہارے مسلمانوں کے حقوق کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں، تمہارے ہم فکروں کے حقوق کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں، اور تمہارے مثلا رشتہ داروں کے حقوق رشتہ داری کی بنیاد پہ، اسلام و ایمان کی بنیاد پہ کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، وہ بھی اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا میں رہنے کا حق ان کو بھی حاصل ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کا یہ معاشرت کا، دنیا میں رہنے کا و دنیا والوں کے ساتھ سلوک رکھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ پیغمبر اسلام ایک ایک کردار جو ہے، ایک ایک قدم چکے وہ رسول اسلام ہیں، ان کی سیرت مطلقاً حجت ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ فرماتا ہے، پیغمبر اسلام کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے اگر تم خدا کے محب بننا چاہتے ہو تو میں رسول کی اتباع کرتے جاؤ، جو میں کرتا جاؤں وہی تم کرتے جاؤ، یہ مت دیکھو کہ میں کس میدان میں کیا کرتا ہوں، نہیں، جو میں کرتا ہوں میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میں تمہارے لیے اسوہ ہوں، ہر میدان میں تمہارے لیے میں اسوہ نمونہ ہوں، آئیڈیل ہوں، میں آئیڈیل ذات و شخصیت ہوں۔ عزیزان گرامی، اس اعتبار سے پیغمبر اسلام کی
زندگی کو مختلف حوالوں سے اسٹڈی کرنے کی، مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کو ہم مطالعہ کریں۔ خاص طور پر ہمارے جوانان، ہمارے نوجوانان جو علمی دنیا میں موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ رسول اللہ کو مطالعہ کرو، رسول اللہ کو پڑھو، رسول اللہ کے کردار کو پڑھو۔ رسول اللہ کا کردار تمہیں عالی بنانے کے لیے ہے، تمہیں بلند کرنے کے لیے ہے، تمہیں صعود دینے کے لیے ہے، تمہیں خدا کے قریب کرنے کے لیے ہے۔ رسول اللہ وہ ہستی ہے جو آئیڈیل ہے، ہر حوالے سے آئیڈیل ہستی ہے، اور سب سے عظیم اسوہ جو پیغمبر اسلام کی زندگی میں موجود ہے، اور جس کو رسول اللہ کی زندگی کی اکائی کہا جا سکتا ہے، وہ بنیادی اکائی کہا جا سکتا ہے، وہ ہے رسول اسلام۔ توحید کے حوالے سے اسوہ ہے، خدا کی وحدانیت کے اقرار و اعتراف و ابلاغ کے حوالے سے کیا ہے؟ اسوہ و نمونہ ہے۔ رسول اسلام نے آ کر کہا قُلُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا، کہو لا الہ الا اللہ، اور کیا پا جاؤ گے؟ فلاح پا جاؤ گے۔ تمام معبودین کو چھوڑو، دوسروں کو چھوڑو، ایک خدا ہے جو لائق پرستش ہے، بس ایک ہی ذات ہے جو اس لائق ہے کہ اس کی عزت و توقیر ہو، اس کا احترام ہو، اس کی عظمت کا اعتراف کیا جائے، اس کی عظمت کے سامنے جھکا جائے۔ ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور ساری کائنات میں اگر اس کے علاوہ کسی کا احترام و عزت ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ وہ کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے۔ اللہ نے جس کو عزت بخشی، معزز بنایا، اگر پیغمبر اسلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ اگر یہ پیغمبر اسلام بھی محترم ہے تو اس کو یہ احترام کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے اس کو محترم بنایا۔ پیغمبر اسلام آئیڈیل ہیں توحید کے عالم کو بلند کرنے کے حوالے سے۔ ایک تو پیغمبر اسلام ایسی ہستی ہے کہ جن کی زندگی کے تمام لمحے خدا کی اطاعت میں و خدا کی بارگاہ میں گزرے، خدا کی اطاعت و خدا کی بارگاہ میں گزرے، خدا کی وحدانیت کا عالم بلند کیا۔ اتنے پیغمبر اسلام کو آفریں آتی ہیں، اتنے پیغمبر اسلام کے سامنے لوگ آتے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی خواہشات، دنیا کے بڑی بڑی چیزوں کی پیغمبر کو آ کر آفر کرتے ہیں۔ آخر میں پیغمبر اسلام نے کیا کہا جب شیب ابی طالب میں موجود تھے اور مشرکین مکہ آئے؟ جناب ابو طالب سے کہا، اے ابو طالب، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس سرداران حجاز آئے ہیں اور سرزمین بطحاں کے اکابرین آئے ہیں، تمہارے پاس مطالبہ کون سا لے کر آئے ہیں؟ یہ مطالبہ لے کر آئے ہیں کہ اپنے بھتیجے سے کہو عرب کی بادشاہی دینے کے لیے اس کو تیار ہے، دنیا و مال کے اعتبار سے جو چاہتا ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے، عورت جس خاتون عرب کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک مطالبہ یہ ہے کہ وہ جس چیز کی تبلیغ کرتا ہے اس تبلیغ کو چھوڑ دے۔ اب جناب ابو طالب نے ان کا یہ سوال سنا، اور سننے کے بعد جناب آئے اس مقام پر جہاں پر پیغمبر اسلام موجود تھے۔ یہ جناب ابو طالب کے ایمان کی اور مومن ہونے کی و تابعدار رسالت ہونے کی سب سے بڑی دلیل بھی ہے کہ جناب نے خود سے جواب دینے کی بجائے رسالت کا جواب تلاش کیا ہے۔ آئے اور کہا کہ بیٹے اس طرح یہ لوگ آئے ہیں، ان کو کیا جواب دوں؟ ان کے سوال کا جواب یا مطالبہ کا جواب کیا دوں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا چچا ان سے جا کر کہے کہ اگر وہ چاند اتار کر، سورج اتار کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ لے، اتنی قدرت اگر ان کے پاس ہے، سورج اتار کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھیں اور چاند اتار کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھیں، تب بھی میں اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اسوہ بیان کیا پیغمبر اسلام نے
اے مومنو تمہارے لیے نمونہ ہے، توحید پر کبھی سودا بازی نہ کرنا، کبھی توحید کو مت بیچنا، کبھی خدا کی وحدانیت کو مت بیچنا، خدا کی وحدانیت کے مقابلے میں شرک نہ کرنا، اور خدا کی وحدانیت سے ہٹ کر اس کی رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا کو، کسی اور کی خوشنودی کو، کسی اور کی مرضی کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ تم اس رسول کے تابعدار ہو جس نے ساری کائنات کو ٹھکرا دیا اور ایک رضا خدا خریدی۔ اس کو آئیڈیل ماننا، اس کو نمونہ مانو، توحید پر کبھی سودا بازی نہ کرو، خدا کی وحدانیت پر کبھی سودا بازی نہ کرو، خدا کے مقابلے میں کبھی نہ لے آؤ۔ جس طرح آج دنیا میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں اور ہو رہا ہے، وہ خدا کی وحدانیت کے مقابلے میں مشرکانہ رویہ و روش رکھتے ہیں، جبکہ اسلام، پیغمبر اسلام کی سیرت، پیغمبر کا کردار اس شرک کی نفی کرتا ہے، مشرکانہ روشوں کی نفی کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں میں نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کے لیے کیا ہے اور اس کا طلبگار بھی خدا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدتہ القائلون ولا یحصینا معه العادون ولا يعدي يقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وصلى الله على نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی ابن عمہ ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ علی ابن ابی طالب وعلى بنتہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین وعلى الحسن المجتبی والحسین شہید بارض کربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجة المنتظر صلوات اللہ علیہم اجمعین من اول یوم الى لقاء یوم الدین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا صلوات بر محمد وآل عزیزان گرامی، آج چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا یوم شہادت ہے، اس اعتبار سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں و جملہ اہل اسلام و ایمان کی خدمت میں، پیروکاران نبوت و امامت کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم ہستی کے جس کے یوم شہادت میں ہم موجود ہیں، اس کے درد واقعی اور حقیقی میں
ہمیں وارد ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ہستی کے سیرت و کردار کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کہ جو ائمہ علیہ السلام میں کم عمر امام ہیں، جن کی عمر بہت تھوڑی ہے، اور یہ تھوڑی سی عمر بھی امام علیہ السلام کی مختلف مشکلات میں و مختلف مسائل و مصائب میں گزری ہے۔ یہ امام جنہوں نے زندگی کے مختلف میدانوں میں جہاد کیا ہے، ان میدانوں میں سے یا امام علیہ السلام کے ان کردارات میں سے سابقہ ائمہ علیہ السلام و دین رسالت وہ اپنی جگہ پہ، چونکہ امام علیہ السلام عباسی دور حکومت میں زندگی گزار رہے تھے کہ جو تشیع کے حوالے سے بھی و پیشوایان و ہادیان تشیع کے حوالے سے بھی سخت ترین دور تھا، اور امام علیہ السلام ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے تھے کہ جس زمانے کے بعد غیبت امام کا زمانہ آنے والا تھا، لہٰذا امام علیہ السلام کی ایک عام ترین ذمہ داری یہ تھی کہ تشیع و پیروکاران امامت کو امام غیب کی غیبت کے لیے آمادہ کیا جائے، تیار کیا جائے، اور ان کو یہ یقین و اطمینان دلایا جائے کہ تمہارا امام موجود ہے اور تم اس کی نگرانی و سرپرستی میں ہو، اور امامت کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے آ کر سوال کیا اسی آیت کی تفسیر کے بارے میں بھی کہ امام علیہ السلام سے پوچھا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ پھر فرمایا جو آیت کے اندر موجود ہے کہ منہم ظالم لنفسہ، ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے نفوس کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو مقتصد ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو سابق بالخیرات ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا جو ظالم لنفس ہی ہے قرآن کے مطابق وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتے ہیں، معرفت امام سے، معرفت ائمہ سے محروم ہوتے ہیں۔ مقتصد وہ لوگ ہیں کہ جو امام کی اتباع اور پیروی کرنے میں صحیح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یہ پیروکار ائمہ ہوتے ہیں۔ اور سابق بالخیرات وہ لوگ ہوتے ہیں، سابق بالخیرات خود امام ہوتے ہیں، خود ائمہ ہوتے ہیں، یہ ائمہ ہی ہیں جو ہر اچھائی کی طرف سب سے پہلے آگے بڑھتے ہیں۔ امام اچھائی کی طرف، خیرات کی طرف سب سے آگے جاتا ہے اور ماموم اس کے پیچھے بڑھتا ہے۔ امام علیہ السلام نے یہاں 3 گروہ بیان کر دیے، ایک گروہ جو زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، ایک گروہ جو تابعدار و پیروکار امامت ہو، اور ایک گروہ خود امام و اولیاء اللہ ہیں جو اچھائی و کار خیر کی طرف کیا کرتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو جہاد کیے وہ تو متعدد ہے، لیکن ایک جہاد یہی کیا کہ امت کو، اپنے پیروکاروں کو امام غیب کے لیے راضی کیا، آمادہ کیا، اور ان کو یہ متوجہ کیا کہ میرے بعد تمہارا امام غائب ہوگا، ایسا نہ ہو کہ تم منکر ہو کر مثلا امامت کا انکار کر کے بیٹھ جاؤ۔ اس لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام جب سامرا میں تھے اور وہاں پر جب امام کو دربار میں بلایا جاتا تھا، بغداد کی طرف بلایا جاتا تھا، تو امام اپنے بعض اصحاب کو خصوصی طور پر امام یہ پیغام دیتے کہ ہمارے پیروکاروں و شیعوں کو کہو کہ جب مجھے دربار یا حکومتی مقام کی طرف جانا ہوتا ہے وہ میرے زیادہ نزدیک نہ ہوں، دور سے مجھے سلام کیا کرے اور میں ان کو سلام کیا کروں گا،
اس لیے کہ وہ پہچانے نہ جائیں، کیونکہ یہ ظالم جب پہچان لیتے ہیں تو پھر یہ ظلم کے اوپر اتر آتے ہیں۔ اس طریقے سے امام ان کو آمادہ و تیار کرتے تھے اور غیبت کی طرف جو ہے ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ پھر امام علیہ السلام اس غیبت کی طرف رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ کہ میرے بعد میرا بیٹا ہوگا، وہ غائب ہوگا اور وہ تمہارا امام ہوگا، اس سے وابستہ رہو گے۔ امام نے اپنے خاص اصحاب کو و خاص جو شاگردان تھے، جو علماء تھے، ان کو تربیت بھی کیا، اور خاص طور پر امام علیہ السلام نے اس زمانے میں، چونکہ ہارون رشید کے بعد جب ہارون رشید کا بیٹا مامون آیا تو مامون نے علمی طور پر جو بحث مباحثے اور خاص طور پر عقلی علوم میں جو ہے وہ زیادہ توجہ دی، اور عقلی علوم میں مختلف جگہوں پر مختلف نشستیں جو ہے وہ قائم کرتا تھا، فلسفے میں، منطق میں، اور اسی طرح ریاضی کے حوالے سے جتنے بھی معقولات علوم تھے ان کے حوالے سے ابحاث اور لوگوں کے درمیان، علماء کے درمیان میں مباحثے ہوتے ہیں، اور تعقل کی گفتگو کو شروع کیا۔ اس تعقل انا رویے اور عقل سے کام لینے و عقل کو استعمال کرنے، قوت فکریہ کو ترویج دینے کے حوالے سے امام عسکری علیہ السلام نے بھی کافی کردار ادا کیا ہے۔ امام عسکری نے اپنے زمانے کے لوگوں کو تعقل کی طرف جو ہے متوجہ کیا اور تفکر کی طرف زیادہ متوجہ کیا کہ تم عقل سے کام لو، سوچو اور فکر سے کام لو۔ ایک دفعہ ایک شخص جو ایک فیلسوف کا، امام کے زمانے میں ایک فیلسوف تھا جو منکر خدا تھا، اس کا شاگرد تھا، وہ آیا امام علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہا کہ میرا استاد ہے اور وہ خدا کے اس کلام قرآن کا منکر ہے، خدا کا بھی منکر ہے، فیلسوف ہے، قابل ہے لیکن منکر ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن میں تضاد موجود ہے، قرآن کی بعض آیات سے ٹکرا جاتی ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس کو دلیلوں کے ذریعے قائل کرو۔ اس نے کہا چونکہ وہ میرا استاد ہے، میں اس کو دلیل کے ذریعے سے کیسے قائل کر سکتا ہوں، میری دلیل تو شاید اس کے لیے تام نہیں ہوگی۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم اس طرح کرو، اس سے جا کر کہو کہ تم اللہ کے کلام میں تضاد کے قائل ہو، کہ خدا کے قرآن میں تضاد موجود ہے۔ اگر اللہ آپ کے پاس آ جائے، متوجہ ہیں، اگر اللہ آپ کے پاس آ جائے اور آ کر آپ کو یہ کہے کہ آپ نے میرے کلام سے جو معنی سمجھا ہے وہ معنی میرا مراد نہیں ہے، میرا مراد جو ہے وہ یہ معنی ہے، تو آپ اپنی بات سنیں گے یا اللہ والی بات سنیں گے؟ اس نے کہا ظاہر سی بات ہے اللہ والی۔ امام علیہ السلام نے کہا پھر وہ آپ کو یہی کہے گا کہ میں اللہ کی بات اس لیے سنوں گا کہ وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مقصود یا میری مراد یہ ہے۔ اور جب یہ کہے تو پھر اس کو کہنا کہ جب وہ اپنی مراد کو بہتر سمجھتا ہے تو تم اپنے معنی کے مطابق و اپنی شناخت کے مطابق کیوں کہتے ہو کہ خدا کے کلام میں تضاد موجود ہے؟ جب یہ گیا اس کو دلیل دی تو اس نے کہا کہ یہ جواب جو تو لایا ہے یہ جواب تو تیرا جواب نہیں ہے، یہ کہاں سے لایا ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ ہاں میں فلان جگہ پہ گیا۔ تو وہ فیلسوف کہتا ہے کہ ہاں یہ جواب یا محمد کا ہو سکتا ہے یا محمد کے وارث میں سے کسی کا ہو سکتا ہے۔ محمد وآل بیت محمد صلوات۔ اس طریقے سے امام علیہ السلام نے تعقل اور تفکر کی بات کی اور اس کی طرف متوجہ کیا۔ آج کل بھی لوگ اس طرح کہتے ہیں، کچھ لوگ جو اسلام کو یا سمجھتے نہیں ہیں یا وہ کمزور ہیں، اور فلانی جگہ علماء میں تضاد موجود ہے، مجتہدین میں تضاد موجود ہے، تقلید ناجائز ہے، اس چیز کو روا نہیں سمجھا جاتا ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، وہ اپنی مراد کو وہی بہتر بیان کر سکتا ہے کہ جس نے بیان کیا ہوتا ہے۔ کسی کی مراد کو ہم جب بیان کریں گے تو ہم اس کی مراد کو بیان کرنے میں صادق و قطعی نہیں ہو سکتے ہیں، ناقص ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم ہستی کی سیرت کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق